لاس اینجلس۔ اس شہر کا قیام 1781 میں ہوا جب اسپینوں نے اس پر قبضہ کیا۔ اس شہر کا نام ہسپانوی زبان میں ہے جس کا مطلب ہے ہماری بی بی ملکہ کے فرشتوں کا شہر۔ لاس اینجلس کی جغرافیائی اہمیت نے اسے ایک تجارتی اور ثقافتی مرکز بنا دیا اور یہ شہر اسپین کے دور حکومت کے بعد بھی ترقی کرتا چلا گیا۔ 19ویں صدی کے آخر میں لاس اینجلس میں تیزی سے آباد کاری کا عمل شروع ہوا جب ریلوے لائنز کا آغاز ہوا اور لوگ دوسری ریاستوں سے یہاں منتقل ہونے لگے۔ 20ویں صدی کے شروع میں شہر کی ترقی کا عمل تیز ہو گیا، خاص طور پر فلم انڈسٹری کی آمد کے بعد جب ہالی ووڈ نے دنیا بھر میں اپنی شہرت حاصل شروع کر دی۔ لاس اینجلس بڑی اقتصادی ترقی کی طرف گامزن ہوا اور یہ شہر امریکی معیشت کے ایک اہم حصے کے طور پر بھی ابھرا۔ ہالی ووڈ، موسیقی، فیشن اور ٹیکنالوجی کی صنعتوں نے اس کی معیشت کو مزید مستحکم کیا۔ لاس اینجلس جس کی معیشت کا بڑا حصہ فلم، ٹی وی، موسیقی، فیشن اور ٹیکنالوجی سے وابستہ ہے، یہ شہر اپنے متوقع کلچر، عالمی سطح پر مشہور ساحلوں اور قدرتی خوبصورتی کی وجہ سے بھی مصروف ہے۔ 2020 کی مردم شماری کے مطابق لاس اینجلس شہر کی آبادی 38,98,747 تھی۔ لاس اینجلس بہت سارے پہاڑی علاقوں پر مشتمل ایک علاقہ ہے۔ آگ ایک پہاڑی سے شروع ہوتی ہے۔ شروع میں یہ آگ صرف چند ایکڑ کے رقبے پر موجود تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ آگ پھیلنے لگی۔ لوگ اس آگ کو دیکھ رہے تھے اور لوگ یہ سمجھ چکے تھے یہ آگ بہت خطرناک ہو سکتی ہے۔ لوگوں نے فائر فائٹر کو بلا لیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ آگ 20 سے 25 منٹ میں 200 سے 300 ایکڑ تک پھیل گئی اور اس کے بعد تیز ہوائیں چلنے لگی۔ یہ ہوائیں اتنی تیز تھیں کہ جس کی رفتار 100 سے 115 کلومیٹر کے درمیان تھی، جس کی وجہ سے یہ آگ زیادہ خطرناک ہو گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ آگ مزید پھیلنے لگی۔ یہ آگ تقریباً 30 سے 35 ہزار ایکڑ تک پہنچ گئی۔ آگ اب آبادی کے اندر داخل ہونا شروع ہو چکی تھی۔ لاس اینجلس میں حالیہ جنگلات آگ کے نتیجے میں تقریباً 10,000 مکانات اور عمارتیں جل کر راکھ کا ڈھیر بن چکی ہیں، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 7 سے 24 تک بتائی جاتی ہے۔ سب سے زیادہ متاثرہ علاقوں میں سے پیسیفک پیلیسڈز اور پیساڈینا کاؤنٹی شامل ہیں، جہاں بالترتیب 4,000 سے 5,000 مکانات تباہ ہو چکے ہیں۔ اس آتش زدگی کو لاس اینجلس کی تاریخ کی سب سے تباہ کن آگ قرار دیا جا رہا ہے۔ مزید برآں تقریباً 1,80,000 افراد کو نقل مکانی پر مجبور کیا جا چکا ہے اور مزید 2 لاکھ شہریوں کو علاقہ چھوڑنے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ انشورنس انڈسٹری کے مطابق یہ امریکی تاریخ کی سب سے مہنگی آگ ثابت ہو سکتی ہے، جس میں بیمہ شدہ نقصانات $8 بلین سے زیادہ ہونے کی توقع ہے۔ خشک سالی اور تیز ہواؤں نے آگ کے پھیلاؤ میں اہم کردار ادا کیا۔ خشک موسم اور تیز ہوائیں آگ کو تیزی سے پھیلنے میں مدد دیتی رہیں۔ کچھ علاقوں میں گھر جنگلات کے قریب یا ان کے اندر واقع ہیں، جس سے آگ کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ بہت سے گھروں میں لکڑی کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے جو آگ کے لیے ایندھن کا کام کرتی ہے۔ کچھ لوگوں کے گھروں کی چھتیں اور بیرونی حصے ایسے مواد سے بنے ہوتے ہیں جو آگ کو آسانی سے پکڑ سکتے ہیں۔ تیز ہوائیں آگ کے شعلوں کو دور دراز علاقوں تک پہنچا سکتی ہیں۔ خشک گھاس اور خشک درخت آگ کے لیے ایندھن کا کام کرنے لگے، جس سے آگ کی شدت میں اضافہ ہوا۔ ان عوامل کی وجہ سے لاس اینجلس کے گھروں کو آگ لگنے کا خطرہ بڑھ گیا اور آگ تیزی سے پھیل گئی، جس سے آگ کو روکنا ناممکن ہو چکا تھا۔ 2024 میں بہت زیادہ بارشیں ہونے کی وجہ سے بہت سا سبزہ اور گھاس اگ گیا تھا۔ 3 سے 4 مہینے بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے 2024 میں جو سبزہ اگ گیا تھا وہ بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے خشک ہو گیا اور اسی خشک گھاس اور خشک درختوں نے آگ کو پھیلنے میں مدد کی۔ لاس اینجلس میں جنگلات کی آگ پر قابو پانے کے لیے تقریباً 14,000 فائر فائٹرز اور 1,100 سے زیادہ
فائر انجنز مصروف ہیں۔ اس آپریشن میں 80 طیارے اور 143 واٹر ٹینکرز بھی شامل ہیں جو آگ بجھانے میں مدد فراہم کر رہے ہیں۔ مزید برآں 900 سے زیادہ قیدی بھی فائر فائٹرز کے ساتھ مل کر آگ پر قابو پانے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کیا یہ امریکہ کے لیے ایک آزمائش ہے یا پھر یہ اللہ کی طرف سے ایک عذاب ہے؟ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے۔